الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے۔ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے اس موضوع پر اتنا لکھا۔ خصائص کبریٰ اور دیگر کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو جمع کیا گیا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے علماء نے 4 اس کے ابواب بنائے، یعنی 4 قسم کے خصائص کو بیان کیا۔ پہلے وہ واجبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہیں، مثلا نماز تہجد وغیرہ۔ دوسرا وہ احکام جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر حرام ہے، دوسروں پر نہیں، مثلا تحریم زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرا وہ مباحات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہیں، مثلا نماز بعد عصر۔ اور چوتھے وہ فضائل و کرامات جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہم اس چوتھی قسم کے بعض خصائص کو یہاں پر ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ آپ اول مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ آپ خود فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ اے جابر، بے شک اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان قدرت ہے کہ اللہ کا نور نہ ٹکڑے ہوا، نہ کم ہوا، نہ تقسیم ہوا۔ اللہ نے اپنی شان قدرت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ جب ہم موضوع نور پر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس میں اس کی ڈیٹیل ہم آگے کوشش کریں گے ذکر کرنے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا۔ تو آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کرام کی روحوں نے آپ کی روح انور سے استفاضہ بھی کیا۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کی روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ یہ وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے عالم ارواح کے اس عہد کا ذکر کیا جو انبیاء کرام سے لیا گیا تھا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالم ارواح کے اس عہد کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔
اس آیت کی تفسیر کچھ دیکھتے ہیں، پھر آگے میں خصائص کی ذکر کر رہا تھا کہ یہ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ پر ایمان لانے، آپ کی مدد کرنے کا انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، آقا کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب سے ہے، اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کا اپنا ذکر فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے اس وقت بھی آپ نبی تھے۔ اور یہ 40 سال کی عمر میں تو اعلان نبوت فرمایا ہے، نبی تو اب تب سے ہیں جب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، کب بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، ادھر بھی نہیں تھا، ادھر بھی نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہیں، حضور علیہ السلام پہلے سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت 81 اور 82 میں اس میثاق کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو بھی نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد اور نصرت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے چند نکات تفسیر صراط الجنان میں بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے یہ محفل قائم فرمائی۔ یہ عالم ارواح کی محفل کا ذکر ہے۔ آج میلاد کا اجتماع کرنے والے، آج حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے والے، آپ کی محفلیں سجانے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، یہ سنت الہیہ کو ادا کر رہے ہیں کہ رب کائنات نے عالم ارواح میں اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کی، آپ کی شان کی یہ محفل قائم فرمائی، اور خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا۔ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ کی عظمت کا بیان ہوا۔ یعنی کائنات وجود میں نہیں آئی، یہ عالم ارواح سے ذکر مصطفیٰ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا،
اور جاری رہتا ہے، اور یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر آگے تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اقدس جاری ہوا اور آپ کی عظمت کا بیان ہوا۔ آپ کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء علیہم السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے، لیکن یا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء سے اقرار کروایا گیا۔ اقرار تم، کیا تم نے اقرار کیا؟ اور انبیاء کرام بولے قالو اقررنا۔ باقاعدہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس اقرار کا اعلان کیا۔ اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں، یعنی ان کے اقرار کے بعد پھر جانا متصور ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، یہ شان رسالت ہے۔ انبیاء کرام کو جمع کر کے رب کائنات عالم ارواح میں محفل کا انعقاد کر کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ان کی مدد کرنے، ان پر ایمان لانے کا عہد لے رہا، عہد لے کے اقرار کروایا، اقرار کروا کے ایک دوسرے پر گواہ بنایا، فرمایا انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد وعید کا ذکر کیا۔ یہ پورے کا پورا مضمون، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے یہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہی ہے۔ یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنا کر ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ تمام انبیاء کرام کی روحوں سے اللہ پاک نے عالم ارواح میں عہد لیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور تمام مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہیں فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، پیارے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آدم و ما سوا جو کچھ بھی بنا ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جبھی تو یہ کہا تھا کہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیگ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ تو اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے بہت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت طویل کلام ہے، اس میں سے چند میں نے اشعار اس موقع پر کہ جب رب کریم جل شانہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کا ہم نے تذکرہ پڑھا کہ حضرت آدم اور تمام مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایا پر
ہر ایک آسمان پر اور بہشت کے درختوں اور محلات پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ کتب الہامیہ سابقہ، تورات و انجیل وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت درج ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزیدہ ترین برگزیدگاں اور بہترین بہتراں، مہترین مہتراں ہیں۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نہیں، اچھوں میں جو سب سے اچھا کہا جا سکتا ہے نا، اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، یعنی سارے اونچوں میں جو سب سے اونچا سمجھا جا سکتا ہے، جسے سب سے اونچا کہا جا سکتا ہے اللہ کی مخلوق میں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک، اور حضرت حوا سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف بدکاری سے پاک و صاف رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بت اوندے منہ گر پڑے، جنوں نے اشعار پڑھے، جبریل امین نے جھنڈے لہرائے، کعبۃ اللہ وجد میں آ کر بی بی آمنہ کے مکان کی طرف جھکا، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، بت اوندے منہ گرے اور کلمے کی آوازیں آنے لگی، مشرق و مغرب کے پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکیں دی، سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، جبریل امین نے جھنڈے لہرائے، ملائکہ نے درود و سلام پڑھا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات نظر آنے لگ گئے۔ خود فرماتی ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، خرج منی نور، مجھ سے نور چمکا، اس نور کی چمک میں نے ملک شام کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات نظر آنے لگ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیاں تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ، خوشبو میں لپٹے ہوئے، قدرتی سرما لگا ہوا، ہر طرح کی آلائش سے پاک، طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اور آپ کی مبارک انگلی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند کھیلتا تھا، آپ کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا، آپ جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا چاند ہے، جن کا نور کا کھلونا ہو، جن کے اشارے پہ چاند چلتا ہو، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چاند کو پھر انگلی کے اشارے سے ٹکڑے بھی کیا، جس کو رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اسی چاند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں پہ بھی چلایا، اسی چاند کو ٹکڑے بھی کیا، چاند توڑ کے جوڑنے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کسی گرمی میں نکلتے تھے تو بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، اب جدھر بھی بیٹھیں درخت کا سایہ آپ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے یہاں یہ بھی کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ جو ہے 4 مرتبہ شق کیا گیا، یعنی 4 دفعہ سینہ مبارک کھولا گیا۔ ایک حالت رضاعت میں جب آپ بی بی حلیمہ کے ہاں تھے، دوسرا 10 برس کی عمر میں، تیسری بار غار حرا میں ابتدائے وحی کے وقت، اور شب معراج میں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا، لطافت کا عالم دیکھیں، سینہ مبارک کھل جاتا ہے،
قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے، زمزم کو برکتیں دی جا رہی ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر کھل جائے، دل مبارک کو جو ہے وہ باہر لے آیا جائے، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، لطافت، شان، ان کا مقام و مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی پتھر پر چلتے ہیں تو آپ کے مبارک پاؤں کا نشان اس میں جو ہے وہ لگ جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کے نشان پتھر پر لگ جانا، یہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھتے، رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے جیسا کہ دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی اروا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ جیسا آپ آگے دیکھتے ویسا ہی آپ پیچھے بھی دیکھتے، جیسا دن میں دیکھتے ویسا رات کی تاریکی میں بھی آپ دیکھتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور اب کا کمال و مرتبہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں خصائص کبریٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور تک پہنچتی تھی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی، چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تو نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں خطبہ سن لیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت، بصارت، آپ کی آواز یہ عام لوگوں کی طرح تو ہے ہی نہیں نا، آپ کی ہر چیز خاص ہے کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ پاک نے ان کا امتی بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اتنے ہیں، ان کے بیان کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، کتابیں بھر گئیں لیکن زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اب تو یہ ایک اجمالی چل رہا ہے نا، آپ کے دست مبارک کا الگ ذکر ہے، آپ کے دست مبارک پر پوری کتابیں، آپ کے سینہ اطہر پر پوری کتابیں، آپ کے پسینہ مبارک کے موضوع پر پوری کتابیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر، آپ کی بصارت پر، آپ کی مبارک زبان پر، یعنی آپ کے اعضاء کے تذکرے پر پوری کتابیں ہیں۔ یہ کیا کمال ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ پاک ان کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ لیکن اطاعت جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ ہمارے سلسلے کا مین آبجیکٹ بھی یہی ہے کہ نوجوانوں ادھر ادھر گھومنے اور ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے آؤ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ۔ ان جیسا نہ پیارا، نہ سونا، نہ ان جیسی شان والا کوئی، نہ ان جیسے کمال والا کوئی۔ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی غلامی میں زندگی بسر کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر انشاءاللہ شان خاتم الانبیاء لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔